حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرما رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اڑتی ہوئی جا کے پہنچی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیق اکبر پر فضیلت کو بیان کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو یاد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہے، اور ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان کی نیکیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ تو پھر فرمانے لگے، مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غار میں جا رہے تھے رہنے کے لیے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی پیچھے ہو جاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو پوچھا، صدیق کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کیوں آگے ہو جاتے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، کوئی آگے آپ کے گھات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے آپ کی تلاش میں نہ آ رہا ہو تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق، اگر آگے کوئی خطرہ محسوس ہو تو میں بھی یہ کہوں گا کہ میرے آگے صدیق اکبر ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف فرما تھے، جب غار میں جانے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر ٹھہرا دیا کہ میں آگے جا کر صفائی کرتا ہوں، اگر کوئی بوزی جانور ہو، کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو مجھے ڈسے، مجھے تکلیف دے، میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ تو اندر گئے، اور اندر جو سوراخ تھے اپنے کپڑے اتار کر اپنی پگڑی اتاری، اور ان سوراخوں میں دیتے رہے اور صفائی کرتے رہے، صاف کر کے آئے اور اپنے محبوب کو بلایا، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اندر تشریف لائے۔ اور ایک سوراخ باقی تھا جو سام کا سوراخ تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور اس سوراخ میں اپنے پاؤں کو رکھ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو رات تھی صدیق اکبر کی، میرے سارے خاندان کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتی، صدیق اکبر کی نیکیاں اس رات کی سارے میرے خاندان کی نیکیوں سے افضل ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پاؤں رکھ دیا، کالا آیا نا، کالا آیا، اس نے ڈس مارا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہلے، برداشت دیکھو، پیارا ہو، محبوب ہو تو ایسے ہو، دوست ہو تو ایسے ہو، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جو ہے سب دینے کے لیے تیار ہے۔ دوستی ہو تو ایسی ہو، لاج ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، دل لگی ہو تو ایسی ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سانپ نے ڈسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے تھے، تو صدیق اکبر ہلے نہیں، صدیق اکبر ہلے نہیں، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ تو صبح ہوئی، صدیق اکبر کو دیکھا ننگے بیٹھے ہیں، اپنا کرتا اتارا ہوا ہے، باقی ننگے تو تھی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کرتا نہیں، پگڑی نہیں، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یہاں لگا دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حضرت صدیق اکبر کا آنسو گرا درد کی وجہ سے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کالے نے ڈس دیا ہے، کالے نے ڈس دیا، زہر اثر کیا، بہت درد ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک
सिद्दीक अकबर के पांव पर लगाया, फौरन तंदुरुस्त हो गए, वो दर्द का असर खत्म हो गया। है तो मोहब्बत हो तो ऐसी हो। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो नेकी जो उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और कंधे पर उठाकर गारे सौर में ले आए, तो फरमाया कि उस रात की नेकी अबू बकर के सारे खानदान की नेकियों से ज्यादा है। फरमाया और वो जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हुए, उस दिन सिद्दीक अकबर ने जो खुतबा दिया, दिलेरी दिखाई, बहादुरी दिखाई, मोहब्बत थी, प्यार था महबूब से, लेकिन दीन इस्लाम के लिए मोहब्बत प्यार दिखाया है और सबको खुतबा दिया। फरमाया उस दिन की नेकियां अबू उमर रजी अल्लाह तआला के सारे खानदान से उस दिन की नेकियां ज्यादा है। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला भी साथ बैठे थे। तो मुशरिकीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थे, वो दौड़ते हुए गार के दराने में आ गए, गार के दरवाजे पर आ गए, गार के मुंह पर आ गए। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला परेशान हुए, गमज़दा हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखो वो तो आ गए हैं, अगर थोड़ा सा झुके ना तो हमें देख लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को तसल्ली दी, फरमाया कि जहां दो हो वहां तीसरा अल्लाह होता है, जहां दो हो तीसरा अल्लाह होता है। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला फरमाया अल्लाह हमारे साथ है, वला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अब गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो, हमारे साथ हमारा अल्लाह मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में लगे, वो दरवाजे पर आए, अंदर नहीं देखा, वापस चले गए। तो मेरे प्यारे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 40,000 दिनार, 40,000 के करीब आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का माल था, 40,000 दिरहम माल था, सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निशावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। फिर अल्लाह की तरफ से इनामात आए और पूछा सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला से, कुर्तुबी में ये वाकया मौजूद है, फरमाया सिद्दीक अकबर के लिए जिब्राइल उतरे और आकर सलाम किया, फरमाया या रसूल अल्लाह अबू बकर को सलाम दीजिए और अबू बकर से पूछिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अबू बकर मुझसे राजी है कि नहीं। तो हजरत अबू बकर से खुशी से कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं अपने रब से राजी हूँ, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मैं अपने रब से राजी हूँ। क्या मकाम था, क्या मर्तबा था, जब सब कुछ कुर्बान किया फिर अल्लाह के सलाम आए, फिर अल्लाह पूछ रहा है अबू बकर बता तेरा मर्तबा क्या है। तो मेरे प्यारे हम भी अमल वाली जिंदगी गुजारे, अमाल वाली जिंदगी गुजारे, नाफरमानी से बचे, गुनाहों से बचे, अपना माल अल्लाह के रास्ते में निशावर करें, अपनी जान अल्लाह के रास्ते में निशावर करें, जो कुछ है